جی سر، میرا ایک سوال ہے کیونکہ ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں، کئی دفعہ مسجدوں میں بھی جاتے تھے، جب کوئی اجتماع ہوتا تھا تو ادھر بھی سنتے تھے، وہ کہتے ہیں جی ہر بندے کے ساتھ جو بھی دنیا میں آیا ہوا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، اس کے دائیں پہ کندھے پہ بھی ایک فرشتے ہوتے ہیں اور ایک بائیں پہ بھی ہوتے ہیں، اور ان کے پاس بک ہوتی ہے جو کہ آپ اچھا کام کرتے ہیں دائیں فرشتے والے لکھ لیتے ہیں، بائیں پہ بھی ایک فرشتہ ہوتے ہیں جو آپ برا کام کرتے ہیں وہ اس پہ لکھ لیتے ہیں. تو اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے، پہلا تو میرا سب لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور آج کے زمانے میں انٹرنیٹ کی موجودگی میں ہم میں سے کوئی شخص اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اوپر جا کر یہ کہے کہ جی میں سن 1721 میں ایک گاؤں میں رہتا تھا، عربی مجھے آتی نہیں تھی، میری زبان میں قرآن کا بھی ترجمہ ہوا نہیں تھا، میں اس معاملے کو اس حد تک نہیں جانتا تھا۔ ہم جو جاننا چاہیں ہمیں آن لائن مل جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کا ترجمہ جس زبان میں آپ کو آتا ہے، انگلش آتی ہے، اردو آتی ہے، پنجابی آتی ہے، کون سی زبان میں ترجمہ نہیں ہوا ہوگا؟ قرآن پاک کا ایک بیسک ترجمہ 2-4 دفعہ ہر شخص کو پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ تو سادہ سی وہ باتیں ہیں جو قرآن کریم کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ تم میں سے ہر شخص کے اوپر نگہبان مقرر ہے۔ ایک اور جگہ پر یوں بھی ذکر ہے، باقاعدہ فرشتوں کا ذکر ہے کہ تمہارے اوپر وہ معزز فرشتے کریمن کاتبین تمہارے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، جو کہ تمہارے ہر عمل کو لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اتنی آیات کے آگے اللہ تعالیٰ یہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ میں سب کچھ ویسے بھی جانتا ہوں۔ کسی فرشتے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ گواہی لکھتا جائے، اللہ تو جانتا ہے۔ بے شک. لیکن انسان کا مزاج آپ جانتے ہیں نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر بھی کیا ہے کہ یہ کافروں نے تو وہاں پر بھی چرب زبانی اختیار کرنی ہے اور قسمیں کھانی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ یہ باتیں بنا کے ہم اللہ سے بچ جائیں گے۔ تو انسان کا جو مزاج ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سامنے نا کچھ ایویڈنسز رکھ دیے جائیں۔ اللہ کو تو پتہ بے شک. وہ فرشتے ہیں، وہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے فرشتوں کا۔ وہ ہر شخص کے ساتھ اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی ہر نیکی لکھ رہے ہیں، اس کی ہر بدی لکھ رہے ہیں۔ صرف لکھ نہیں رہے ہیں، مٹا بھی رہے ہیں، اس لیے کہ جب گناہ معاف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مٹایا بھی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو توبہ کریں گے ان کے یہاں تک ہے، مطلب آپ انعام کا یہ لیول چیک کریں کہ کہا گیا کہ ہم بدل دیں گے ان کے بدترین اعمال کو ان کے بہترین اعمال سے۔ مطلب آپ سوچیں، ایک تو ہوتی ہے معافی، یہ اس کی بھی سپرلیٹو چیز ہے۔ ایک شخص نے زنا کیا، اسی شخص نے حج کیا، جب اس کی توبہ ہوئی تو اس کے زنا کی جگہ حج لکھا جا رہا ہے۔ ایک شخص نے شراب پیا، اس نے کسی غریب کی مدد کی، بجائے اس کے کہ اس وقت یہ دکھایا جا رہا ہو کہ اس نے شراب پی ہے، اس کے نامہ اعمال میں اس جگہ پر یہ لکھا جا رہا ہے کہ وہ کسی غریب کی مدد کر رہا ہے۔ تو آپ جو گناہ کرتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے، آپ جو نیکی کرتے ہیں وہ بھی رجسٹر ہوتی ہے، اس کے بعد آپ توبہ کرتے ہیں تو اس کو مٹایا بھی جاتا ہے۔ وہ آپ کا پورا ریکارڈ رکھ رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھے وہ آڈیٹرز ہیں۔ اور جس طرح کسی کمپنی کے اندر وہ ایک ایک آنے پائی کا حساب لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کا سارا حساب لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس حساب کی بنیاد پر آپ کا نتیجہ سنا دینا ہے یا ان فرشتوں نے آپ کی جنت دوزخ کا فیصلہ کر دینا ہے۔ جنت دوزخ کا فیصلہ بہت مختلف چیز ہے، وہ تو قیامت کے بارے میں ذکر ہے روز حشر پہ کہ شروع میں تو آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جنتی اور دوزخی الگ الگ کرو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے کتنے دوزخی؟ تو فرمایا جائے گا 1000 میں سے 999 دوزخی۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو ان کی چیخیں نکل گئی، رونے لگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ تعداد یاجوج ماجوج سے پوری کرے گا اور اہل ایمان تو بہرحال جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ کو تھوڑا سا سکون ہوا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کا حساب کتاب شروع ہوگا روز حشر تو پہلے مرحلے میں پہلے سٹیپ پر کہا جائے گا بھی میرٹ پہ تو نکالو نا بندے۔ میرٹ پہ بندے نکلیں گے تو 1000 میں سے ایک ہوگا جو میرٹ پہ جنت میں جا رہا ہوگا، 999 بچ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت آئے گی، اس کے بعد اللہ کون کون سے گناہ معاف کرنا شروع کرتا ہے، کون کون سی چیز کی رعایت دینا شروع کرتا ہے، کس کس گناہ پہ آپ کا کوئی عذر قبول کر لیا جاتا ہے، وہ فلٹر ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا۔ اللہ سے امید رکھتے ہیں وہ سب کو ہی بخش دے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس امید کو زیادہ نہیں دلانا چاہیے، کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ایک حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رتی برابر بھی ہوگا ایمان وہ جنت میں جائے گا۔ تو
کہا گیا کہ پھر میں سب کو بتا دوں آپ رہنے دو، نہیں تو لوگ اتنے پر کوئی کافی سمجھیں گے. تو قرآن میں کچھ سٹل اشارے تو ہیں. جنت دوزخ ختم کرنے کے بارے میں بھی سٹل اشارے ہیں. جیسے جنت کے بارے میں اشارہ ہے کہ ہم اس کو تب تک رکھیں گے جب تک چاہیں گے. تو اس سے ایک سوال پیدا ہوا کہ اس کا مطلب جنت کبھی ختم بھی کی جا سکتی ہے. تو آگے لیکن یہ آیت لکھ دی کہ لیکن تمہارے خدا کی جو دین ہے، جو نعمت ہے اس نے عطا کی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ساتھ میں اشارہ بھی دے دیا کہ جب تک چاہے گا رکھے گا، ختم بھی کر سکتا ہے، لیکن فکر نہ کرو نہیں کرے گا. پھر اہل دوزخ کا ذکر ہوا تو وہاں پر بھی یہی بات کی کہ اللہ جب تک چاہے گا رکھے گا، لیکن اس کے آگے یہ نہیں لکھا کہ ایسا نہیں ہوگا. چھوڑ دیا اس بات کو. اشارہ تو مل گیا، اشارہ تو مل گیا کہ بھائی انعام پکا ہے اور سزا شاید پکی نہ ہو، لیکن اس کو شاید پہ کیوں چھوڑ دیا گیا؟ سارے کافر ہو جائیں، سارے برائی کرنے لگ جائیں. اگر اللہ نے اینڈ میں معاف کرنا بھی ہے تو اس بات کا اعلان تو نہیں نہ کیا جائے گا. اس بات کو زیادہ ابھارنا بھی نہیں چاہیے. اس بات کے اوپر زیادہ یہ چیز بس ٹھیک ہے، ایک اشارہ ہے، اس سے دل کو تقویت ملتی ہے. وہ تقویت لیں اور عمل میں لائیں. وہ تقویت لیں اور خوف کے ساتھ ہی جئیں، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ہی جئیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 دفعہ استغفار کر سکتے ہیں جن کا کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، تو پھر ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم خوف نہ اختیار کریں؟ اس لیے خوف اختیار کریں. ہمارے عمل لکھے جا رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں. اس میں جو جو برائیاں ہوئی ہیں یہ احساس پیدا کریں کہ اس کے پاس لکھی ہوئی ہیں. ان کو ڈیلیٹ کروانے کی کوشش کریں جب تک سانس چل رہی. توبہ کریں، معافی مانگیں. اچھے عمل کو سب سے اچھا کرنے کی کوشش کریں کہ برائیاں اچھے ترین عمل سے اگر بدلی گئی تو اچھا ترین بھی سب سے اچھا ہو. ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے، اس کو کرتے رہیں اور لکھا تو جا.